الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين. أما بعد، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر لیا۔ آج اکملت لکم، تمہارے لیے مکمل کر دیا، دینکم، تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر میں نے تمام کر دیا، مکمل کر دیا اپنی نعمت جو دین ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین چنا ہے اور اس پر میں راضی ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نیکی اور ثواب نام ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تعمیل کا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر صداقت اور مہر تصدیق لگ چکی ہے تو فبیہا، تو وہی ہے، ورنہ دین و شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کوئی بھی عمل بظاہر کتنا ہی اچھا ہو اور ہمیں لگے کہ کتنا باعث ثواب اور اجر ہوگا، لیکن وہ اللہ کے ہاں تب ہی مقبول ہوگا جب اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور معروف بات، اچھی بات وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے اور اس کا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا اس کی ترغیب دکھایا ہو یا اس کی ترغیب دلائی ہو۔ لیکن ایسا کام کرنا جس کا موقع و محل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہو سکتا تھا اور اس سے رکنے کے لیے کوئی مجبوری یا امر مانع یا کوئی منع کرنے والی چیز نہ تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود نہ کیا اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، نہ اس کا حکم دیا، نہ اس کی طرف اشارہ کیا، نہ خیر القرون، سب سے افضل ترین زمانہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو خیر و بلائی کا زمانہ تھا، اس میں انہوں نے نہیں کیا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا باعث سعادت و برکت اور اجر و ثواب ہے، جس کی ایک حرف کو پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جس میں جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جو بھی شخص قرآن کے ایک حرف کو بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک ثواب ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور جو حسنہ ہے، جو نیکی ہے، وہ ہر نیکی جو ہے وہ 10 گناہوں کے مطابق ہوتی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے صرف الف لام میم کہنے پر کتنا ثواب ہے۔ اور یہ روایت امام ترمذی میں اپنی سنن ترمذی میں روایت کی ہے، حدیث نمبر 2326، یعنی 2327، یعنی 2327 نمبر حدیث نمبر ہے۔ شیخ البانی نے اس کو اپنی صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے اور امام دارمی نے بھی اس کو روایت کی ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ تلاوت قرآن کار ثواب تو ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جاتا ہے انسان، لیکن اگر وہ کسی خاص مقام پر اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی قرآن پڑھے، مثلا وہ رکوع میں قرآن پڑھے یا سجدے میں قرآن پڑھے، کیا یہ جائز ہے؟
حالانکہ وہ نیکی کا عمل ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ صحیح روایت ہے، الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، خبردار مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض اجر و ثواب والے اعمال، بعض نیکی و کامیابی و کامرانی والے اعمال کسی مخصوص مقام پر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ اس سے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی کار ثواب، وہی ہمیں بتلا سکتے ہیں صاحب شریعت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز داخل یا حذف یا جدید لا نہیں سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔